السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے، پچھلی امتوں کے اوپر کیا نماز فرض تھی یا نہیں؟ پچھلی امتیں اور اسی طرح ماقبل میں جو انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، ان کی امتوں پر اور نبیوں پر نماز فرض تھی۔ یہ بات قرآن اور احادیث کی روشنی کے اندر ثابت ہے۔ البتہ اس کی کیفیت کیا تھی، اس کے اندر اختلاف ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اس آیت کی تفسیر کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ پچھلی امتوں کے اوپر جو نماز فرض تھی اس کی کیفیت میں کچھ فرق تھا، اس امت کی نماز میں اور پچھلی امتوں میں۔ پہلی امتوں کے اندر جیسے رکوع تھا، کسی کے اندر تو سجدہ نہیں تھا، کسی کے اندر سجدہ تھا تو رکوع نہیں تھا، کسی کا قبلہ مشرق کی طرف تھا، کسی کا قبلہ بیت المقدس تھا، اس لیے نماز فرض تھی، یہ بات تو ہے، لیکن کیفیت کے اندر فرق تھا امت محمدیہ کی نماز میں اور پچھلی امتوں کی نماز کے اندر۔ سوال یہ ہے، مہر میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا مہر ادا کر رہا ہے تو اس کے اندر گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مہر ایک دین ہے جس کے لیے گواہی یا گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر شوہر کو اس بات کا خطرہ ہے کہ بیوی انکار کر دے گی، منع کر دے گی، میرا مہر ادا نہیں کیا، تو اگر وہ گواہ بنا لے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ بچے کی بسم اللہ کرنا کیسا ہے؟ بچے کی جو بسم اللہ کی جاتی ہے تو اگر اس کو لازم اور سنت سمجھے بغیر، صرف محض بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے، بغیر کسی التزام کے، بغیر کسی چیز کو ضروری سمجھے کرا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس کے لیے دعوت کو لازم سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا بچہ ہوگا جب ہی اس کی بسم اللہ کرنی ہے، تو ایسا شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ شب معراج کی کیا فضیلت ہے اور شب معراج کس تاریخ میں ہوئی؟ معراج کی جو رات ہے جس میں آپ علیہ السلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں کا جو سفر کیا، اس رات کے اندر آپ علیہ السلام نے آسمانوں کا سفر کیا، لیکن مستقل اس رات کی عبادت کے اعتبار سے کوئی فضیلت روایتوں سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی اس رات کے اندر کوئی خاص نماز یا کوئی اور عبادت رہا۔ مسئلہ یہ کہ معراج کس مہینے کے اندر، شب معراج کون سے مہینے میں ہوئی، تو اس کے اندر تقریباً 5 قول ہیں۔ عام طور پر لوگ 27 رجب کو سمجھتے ہیں، جبکہ یہ مشہور اور معروف قول تو ہے لیکن یہ متعین نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ خاص اسی رات کے اندر ہوئی اور اس رات میں آدمی کوئی مخصوص عبادت کرے۔ جو روزانہ عبادت کرتا ہے بس وہی عبادت کرے، مخصوص سمجھ کر کوئی عبادت نہیں کرے۔ سوال یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینا کیا حکم رکھتا ہے؟ دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا، اس کا بھی کیا حکم ہے؟ بچے کے کان کے اندر اذان دینا یہ سنت ہے۔ رہا مسئلہ بچے کے دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے یہاں بچے کی پیدائش ہو اور اس نے اس بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تو اس بچے کو الصبیان، ایک بیماری ہوتی ہے جس سے بچہ سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو جاتا ہے، وہ لاحق نہیں ہوتی۔ یہ روایت عمل الیوم واللیلۃ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں جن سے یہ بات ثابت ہے کہ بچے کے دائیں کان میں اذان کہنا اور بائیں کان میں اقامت کہنا، بعض نے اس کو مسنون لکھا، بعض نے اس کو مستحب لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 3 سانس میں پانی پینا کیا آپ علیہ السلام سے ثابت ہے یا نہیں؟ 3 سانس کے اندر پانی پینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ معجم اوسط کی روایت ہے، حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ 3 سانس میں پانی پیتے تھے، اس لیے یہ بات روایت سے ثابت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کھڑے ہو کر دودھ پینا کیسا ہے؟ کھڑے ہو کر دودھ پینا یہ خلاف ادب ہے۔ عام عادت آپ علیہ السلام کی پانی یا کسی اور چیز کے دودھ وغیرہ پینے کی آپ کے بیٹھ کر دی، اسی لیے مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی کھڑے ہو کر پانی پیے۔ البتہ جائز ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کوفہ کے ایک چوک میں تشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس روایت کو بیان جواز کے اوپر محمول کیا ہے۔ بہتر اور ادب کی بات تو یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر پیے، لیکن اگر کبھی کبھار کسی آدمی نے کھڑے ہو کر پی لیا تو یہ جائز ہے۔ تو سوال یہ ہے
کہ جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہے کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جب تک عورت سے نکاح نہیں ہوتا وہ اجنبی ہوتی ہے، تو جب وہ اجنبی ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بشرطے کہ کوئی اور ایسی بات نہیں ہو جس کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثلا وہ سید نہیں ہو، اسی طرح وہ خود صاحب نصاب نہیں ہو، تو اگر کوئی اور چیز مانع نہیں ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ نکاح نہیں ہوا جب تک وہ اجنبی ہے۔ ہاں نکاح کے بعد وہ بیوی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ نماز میں سورت کی تلاوت کرتے ہوئے اگر ایک دو آیت چھوٹ جائیں تو کیا حکم ہے؟ نماز کے دوران سورت کی تلاوت کرتے ہوئے اگر ایک دو آیت چھوٹ جاتی ہیں تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا اور نماز بھی ہو جائے گی۔ البتہ اگر ان آیتوں کے چھوٹنے سے معنی کے اندر تغیر فاحش ہو جاتا ہے، ایسا تغیر کہ پورے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، جنت کی جگہ جہنم ہو جاتا ہے، عذاب کی جگہ پر ثواب ہو جاتا ہے، اسی طرح ایمان کی جگہ پر کفر ہو جاتا ہے، اگر ایسے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں جسے تغیر فاحش کہتے ہیں تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ صرف آیتوں کے چھوٹنے سے نماز میں خرابی لازم نہیں آئے گی اور نہ ہی سجدہ سہو لازم ہوگا۔